اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب تلاوت کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 146 سے الذین آتیناہم الکتاب، وہی نیچے بھی نیچے الذین الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا تأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ رک جائیں، جزاک اللہ خیراً۔ تو آخری مرتبہ ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 144 اور 145 کور کی تھی، جن آیات میں بنیادی باتیں یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی خواہش تھی کہ اللہ رب العالمین بیت المقدس سے قبلہ بدل کر ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ قرار دے دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے یہ قدم بھی اٹھایا، اور جو قبلہ پہلے بیت المقدس تھا اللہ رب العالمین نے وہ قبلہ اب کیا کر دیا؟ بیت اللہ قائم کر دیا، اور کہہ دیا کہ اب سے آپ کا یہ قبلہ رہے گا۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہم نے یہ کور کی تھی الحمدللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے بارے میں ہمیں یہ آگاہی دے دی ہے کہ اہل کتاب کسی بھی طور پر آپ کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اہل کتاب کسی بھی حال میں اور کسی بھی سچویشن میں آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب کے سامنے کتنے ہی دلائل پیش کر دیں، آپ اہل کتاب کے سامنے کتنی ہی دلیلیں اور حجتیں پیش کر دیں، مگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ بات تو وہ مانتا ہے نا جو حق کا متلاشی ہو، جس کے حق کی تلاش ہو۔ جب ان لوگوں کو پہلے ہی سے حق معلوم ہے تو حق پہنچانے کے لیے آپ کتنے ہی دلائل پیش کر دیں، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کو پہلے سے حق معلوم ہے۔ اب آپ جتنے دلائل پیش کر دیے یہ آپ کی بات ماننے ہی نہیں والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو بنیادی باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ آج ہمارے سامنے آیت نمبر 146 ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے، ممکن ہے اس میں ہو۔ الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دی ہے، آتیناہم جن کو ہم نے دی ہے الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ان کو، یعرفونہ وہ ان کو پہچانتے ہیں، کما جیسے یعرفونہ یہ پہچانتے ہیں، یعرفونہ یہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، ابناءہم اپنے بیٹے کو، کما جیسے یعرفونہ یہ لوگ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ اور آگے ہے وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک جماعت، فریقاً ایک گروہ، ایک جماعت، منہم ان میں سے لیکتمون چھپاتا ہے، لیکتمون
چھپاتا ہے، وَإِنَّ اور بے شک، فَرِيقًا ایک جماعت، ایک گروہ، منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ چھپاتا ہے، الحق کا حق کو، الحق کا حق کو یا حق بات کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ اس حال میں کہ وہ، وَهُمْ اس حال میں کہ وہ، يَعْلَمُونَ جانتے ہیں، يَعْلَمُونَ جانتے ہیں یا علم رکھتے ہیں۔ جی تو ذکر چل رہا ہے کہ یہود برابر مخالفتیں کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں کہ آخر جب بیت المقدس بھی برحق قبلہ تھا تو وہ قبلہ بدل کر اب قبلہ کیا بن گیا ہے؟ بیت اللہ، تو یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے؟ جب وہ قبلہ بھی برحق تھا تو پھر قبلہ بدلا کیوں جا رہا ہے؟ مطلب وہ لوگ اعتراض اور کمنٹس وغیرہ پاس کر رہے ہیں، ذکر چل رہا ہے اسی بارے میں۔ رب العالمین نے آیت نمبر 146 یعنی ابھی کی آیت میں ہمیں ایک اور بات بتائی ان کے بارے میں۔ شروعات ہو رہی ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے لیے بار بار قرآن میں استعمال فرمائی کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اب کتاب اکثر لفظ یہاں پر ایک ہے کتاب کا، مگر ان کو دو کتابیں ملی تھیں جو مشہور ہیں، کیا تھی؟ تورات اور انجیل۔ کیوں؟ لفظ الکتاب جو ہے وہ عموم کے لیے ایک طریقے سے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اب دو کتابیں مشہور ہیں، تورات اور انجیل، باقی اور بھی تھیں، صحف تھے یا کچھ اور چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں، خیر۔ تو رب العالمین نے ان کو آسمانی کتابیں دی تھیں، تو صفت کیا بنی کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب۔ اور آپ لوگ جان لیجئے کہ جب انہیں تورات اور انجیل دی گئی تو ان کا نام کیا پڑا؟ اہل الکتاب۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی ایک کتاب دی ہے، رب العالمین نے ہمیں بھی ایک کتاب دی، وہ کیا ہے؟ القرآن۔ اس لیے ہمارا نام کیا ہے؟ اہل القرآن۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بروز قیامت کہ انہیں بہت انعامات ملنے والے ہیں، انہیں بہت نوازشیں ملنے والی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل القرآن، قرآن والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کون لوگ ہیں؟ اہل القرآن، قرآن والے ہیں۔ اہل اللہ یہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں، خیر۔ تو وہ اہل الکتاب ہیں اور ہم کیا ہیں؟ اہل القرآن۔ دیکھیے کتاب ملنے سے اگرچہ ہم کتاب والے بن گئے ہیں مگر صرف ملنا کافی نہیں ہے، اس کتاب کا حق ادا کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ آپ سوچیں ان کی صفت کیا ہے؟ کتاب والے، اہل بولتے ہیں والے کو، الکتاب کتاب، اہل الکتاب کتاب والے۔ اگرچہ ان کو کتاب ملی، تورات ہو انجیل ہو، مگر انہوں نے صرف تورات کو انجیل کو لے لیا، ان کتابوں کو لے لیا، مگر جب باری آئی عمل کی، جب باری آئی اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی، تو یہ لوگ اس سے بہت پیچھے نظر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ سیم چیز ہمارے لیے ہو رہی ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ اے مسلمانوں آپ لوگ ضرور بضرور ان لوگوں کی راہ پر چلو گے جو آپ سے پہلے والے ہیں۔ آپ لوگ ضرور بضرور ان لوگوں کی راہ پر چلو گے جو آپ سے پہلے والے ہیں۔ صحابہ نے سوال پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ کہ پہلے والوں سے مراد آپ کون ہیں؟ یہود و نصارہ؟ آپ نے کہا ہاں، اور کون ہو سکتا ہے مراد؟ یعنی آپ لوگ یہود اور عیسائیوں کے طریقوں پر چلیں گے۔ سیم چیز ہماری ہے، انہیں کتاب ملی تھی، کتاب لے لی، اور عمل کی جب باری آئی تو اس سے بہت پیچھے ہوتے نظر آئے۔ اور ہمیں بھی قرآن اور کتاب مل چکی ہے، ہم نے بھی کتاب کو لے لیا ہے، اور جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم بالکل بھی عمل کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں۔ خیر، تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میں نے فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل الکتاب، تو کتاب والے وہ بھی تھے اور ہم بھی ہیں۔ ہمیں انشاءاللہ عمل کے ساتھ کتاب والا بننا ہے، ایسا نہ رہے کہ ہم صرف زبانی بن جائے کہ ہاں ہم قرآن والے ہیں۔ آپ سوچئے آج کے دور میں کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں بولتا کہ قرآن میری کتاب ہے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو قرآن کو اپنی آخری اور مقدس کتاب نہیں مانتا؟ ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن تعجب یہاں پر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے 60 سال 70 سال پوری عمر گزار دیتا ہے، اور حیرانی یہ ہے
کہ اس انسان سے وہ کتاب پڑھنا بھی نہیں آتی جس کتاب کو وہ اپنی آخری کتاب مانتا ہے، اور جب اس کتاب کی بے حرمتی ہو، جب اس کتاب کو برا بھلا کہا جائے، یا جب اس کتاب کی باتوں پر اعتراض ہو، تو اس انسان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، وہ سڑکوں پر آ جاتا ہے، لیکن جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ انسان زیرو نظر آتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن وہ طریقہ درست نہیں ہے، جو طریقہ غلط چلتا آ رہا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں اور اس پر ہی قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، کچھ سے قرآن پڑھنا تو آ رہا ہے، ٹھیک رہے، لیکن قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اس بارے میں وہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید ملا ہے، ہم اس کا حق ادا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن آپ کے لیے بھی سفارش کر سکتا ہے اور قرآن آپ کے خلاف بھی سفارش کر سکتا ہے۔ قرآن آپ کے لیے بھی سفارش کر سکتا ہے۔ کب؟ جب آپ قرآن کو اپنی آخری کتاب مانیں، جب آپ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور خلاف کب کرے گا سفارش؟ جب ہم اس کو بالکل ہی پیٹ پیچھے چھوڑ دیں اور اس پر بالکل بھی توجہ نہ دیں۔ ٹھیک ہے، خیر، تو آج کی شروعات ہو رہی ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ، وہ لوگ کون؟ اہل کتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں۔ کن کو پہچانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگرچہ پیچھے اللہ کے نبی کا ذکر نہیں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مفسرین بولتے ہیں کہ جو کچھ اشارات موجود ہیں وہ بتاتے ہیں یہاں پر مراد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ اگر یہاں پر ہی مراد کیا ہوتا، قبلہ ہوتا، ذرا غور سے بات سنیے، اگر یہاں مراد کیا ہوتا ہے قبلہ، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قبلے کو پہچانتے ہیں، تو پھر ریپیٹیشن ہو جاتا۔ کیسے؟ ابھی اپنے پہلے آیت پڑھتے آیت 144 میں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ قبلے کا بدلنا برحق ہے۔ وہاں پر کیا پیغام تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ قبلہ کا بدلنا کیا ہے، برحق ہے۔ وہاں پر قبلے کی بات آ چکی ہے، تو اگر یہاں پر بھی مراد کون ہوتا، قبلہ مراد ہوتا، اور اللہ نے مراد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر باتیں ٹکراتی۔ کہ ابھی تو بات آئی تھی کہ انہیں معلوم ہے کہ قبلہ کا بدلنا کیا ہے، برحق ہے، اور پھر دوبارہ سے قبلے کی بدلنے کی باری آ رہی ہے۔ اسی لیے علماء بولتے ہیں مراد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اب تشبیہ دیکھیے، اللہ نے پہچاننے کی مثال بیان کی۔ پہچانتے کیسے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ عرفہ استعمال کیا کہ پہچانتے ہیں، لفظ علمہ استعمال نہیں کیا کہ جانتے ہیں۔ ذرا غور سے بات سنیے، کیا کہا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جس طریقے سے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے ویسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کو پہچانتے ہیں۔ تو استعمال کیا ہوا؟ لفظ عرفہ، علمہ استعمال نہیں ہوا، جبکہ دونوں کا میننگ کیا ہے، لگ بھگ سیم ہے۔ عرفہ مطلب پہچاننا، جاننا، اور علم مطلب جاننا۔ اللہ نے کیا بولا؟ یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ لفظ عرفان استعمال ہوا ہے، کیا بتانے کے لیے کہ جو علم ہے، جانکاری کے لیے، علم کے لیے ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے، علم میں گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، لیکن جب باری آئے پہچان کی تو انسان دیکھتے ہی چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علم میں کیا ہے، گہرائی نا، انسان ڈیپ اینڈ ڈیپ جاتا ہے، ایفرٹ ڈالتا ہے، یہ علم میں بات ہوتی ہے۔ اور عرفان میں کیا ہے؟ ظاہری حس کو، جو سینس ہے ان کو محسوس کیجئے، اس کا استعمال کیجئے، اور ہم چیزوں کو ایسے ہی پہچان لیتے ہیں۔ مطلب انہیں اپنے بیٹوں کی جیسے واضح پہچان حاصل ہے، وہی واضح پہچان ان کو اللہ کے نبی کی بھی حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے واضح پہچان ان کو اپنے بچوں کی حاصل ہے، وہی پہچان کیا ہے ان کو اپنے نبی کی بھی حاصل ہے۔ بس فرق کیا ہے؟ ان کو نبی مانتے نہیں۔ ایک بات
دوسری بات، اللہ نے اولاد نہیں کہا، اللہ نے اولاد نہیں کہا کہ یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہوں، کیا کہا؟ ابناہم، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹوں، کیونکہ انسان کو طبعی طور پر اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور وہ بیٹوں کو جلد ہی دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اشارہ یہ موجود ہے کہ ان لوگوں کو مکمل طور پر اس نبی کی پہچان حاصل ہے، بس ہٹ درمی یہ ہے اور ان کا عناد یہ ہے کہ یہ لوگ پہچاننے کے بعد بھی ان کو نبی برحق تسلیم کر کے ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دیکھیے، جو والد ہوتے ہیں، والد صاحب تو اپنے بچے یا اپنی اولاد کو پہچان سکتے ہیں اور بالکل پہچان لیتے ہیں، وہاں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر باری الٹی ہو کہ بچہ پہچانے اپنے والد صاحب کو تو یہاں پر کچھ کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو والد صاحب ہیں، جو والدین ہیں، وہ اپنے بچوں کو ایسے ہی پہچان لیتے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ جب لاک ڈاؤن کے ایام چل رہے تھے، جب پہلا لاک ڈاؤن لگا تھا، تو اس موقع سے کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک ویڈیو یہ تھی کہ بچے گھر میں موجود تھے، بچے امی سے ایک بات بولتے ہیں کہ امی یہ جو آدمی صبح شام ہمارے پاس رہ رہے ہیں، یہ آدمی کون ہے؟ تو امی کہتی ہیں بیٹے کیا ہو گیا تمہیں، یہ تمہارے ابا تو ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کے والد صاحب ہیں۔ مطلب جب باری آئے پہچاننے کی بچوں کی طرف سے تو وہاں تو کمی ہو سکتی ہے، لیکن جب باری آئے والد صاحب کی، جب بچوں کو پہچاننے کی باری آئے تو وہاں پر کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو تشبیہ کیا ہے کہ انہیں مکمل یقین ہے کہ نبی برحق ہیں، بس ایمان نہیں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ خیر، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ انہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اور آگے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ان میں سے ایک جماعت، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق بات کو چھپاتی ہے جبکہ یہ لوگ جانتے ہیں، مطلب جانتے بوجھتے ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت حق بات کو چھپاتی ہے۔ دیکھیے یہ انداز کئی بار آیا ہے کہ جب بھی مذمت اور برائی کی باری آ رہی ہے تو رب العالمین اس قوم کے سبھی افراد کو شامل نہیں کرتا ہے بلکہ کچھ لوگوں کو خارج بھی کر دیتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ان میں سے ایک جماعت، مطلب ایک گروہ تو برا ہے، اسے معلوم ہے کہ نبی برحق ہیں مگر جانتے بوجھتے حق بات کو چھپاتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ اچھا بھی ہے، وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ آیت کے الفاظ کیا؟ وَإِنَّ فَرِيقًا، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو چھپاتی ہے، اور دوسرا گروہ حق کو اظہار کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے اور وہ نبی پر ایمان بھی لاتا ہے۔ کیا بات سیکھنے کو ملی؟ کہ جب بھی کسی انسان سے، کسی بھی قوم کے لوگوں سے برائی ہو جائے تو اس برائی میں سبھی لوگوں کو نہ سان لے کہ بھائی یہ لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، نہیں، ان میں سے کچھ لوگ بہت برے ہیں اور کچھ لوگ کیا ہیں؟ اچھے بھی ہیں۔ خیر، تو ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو جان بوجھ کر چھپاتی ہے۔ جناب یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے، تو ہمیں یہاں اس آیت سے کیا بات سیکھنے کو ملی؟ جی، کہ وہ لوگ جانتے تھے بٹ انہوں نے مگر مانا نہیں، انکار کر دیا، اور ایک مذمت کی اگر جب بات آئے تو پورے معاشرے کو نہیں بلکہ چنتا تو بس جی بول دیجئے کہ انسان جو والد صاحب ہوتے ہیں، ہاں، اور آپ تو یہ بات ضرور بولیں گے، جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پہچاننے میں بالکل بھی کمی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خیر چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ الحق یہ حق ہے، الحق یہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق یہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن تو آپ ہرگز نہ بنیں، فلا تکونن تو آپ ہرگز نہ بنیں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ تو آیت ہے الحق من ربک، بہت آسان آیت ہے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ کیا حق ہے؟ کیا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا تو ذکر نہیں چل رہا ہے، اگرچہ قرآن ہو سکتا ہے مگر اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا بات چل رہی ہے جس سے حق کہا گیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین اسلام، اس کی بات نہیں تھی دین اسلام کی، جی قبلے کی بات چل رہی تھی، قبلے کی بات، ٹھیک ہے؟ تو یا تو قبلہ مراد ہو یا مراد کون ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ یہ دونوں باتیں حق ہیں آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ تکونن بولتے ہیں کہ بہت زور دیا جا رہا ہے کہ آپ بالکل بھی، بولتے نا ایٹ اینی کوسٹ، کہ مطلب کوئی بھی موقع ہو، کیسے بھی حالات ہو، آپ بالکل بھی شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ اب دیکھیے کیا یہ بات ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے بنے؟ یہ بات پہلے آ چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد کیا ہوتا ہے؟ خطاب تو آپ سے ہے نا کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیے، مگر اس خطاب کی مراد کیا ہے؟ امت سے۔ یعنی اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ واضح کیجیے، آپ نے ایک بات بول دی، واضح کیجیے اس کو۔ ہمیں شک کرنے والوں میں سے نہیں بننا ہے۔ کس بارے میں شک کرنے والوں سے نہیں بننا ہے؟ کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ کون سا اللہ کا فیصلہ ہے؟ قبلے والا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قبلہ بھی کیا ہے؟ برحق ہے، اور اللہ کے نبی بھی کیا ہیں؟ برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے امت کے لوگوں، آپ اس بارے میں بالکل بھی شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، آسان آیات ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، وجہتن ایک سمت ہے یا ایک جہت ہے، ہوا وہ مولیہا اسی طرف رخ کیے ہوئے، ہوا وہ مولیہا اسی طرف رخ کیے ہوئے متوجہ ہے۔ فاستبقوا، تو آپ لوگ بڑھیے، فاستبقوا، تو آپ لوگ بڑھیے، الخیرات، خیرات میں، بھلائیوں میں، فاستبقوا، تو آپ لوگ سبقت لے جائیں یا پھر بڑھیے، الخیرات، خیرات میں، بھلائیوں میں، اینما، جہاں کہیں، اینما، جہاں کہیں، تکونو، آپ ہوگے، تکونو، آپ ہوگے، اینما، جہاں کہیں، یا جہاں کہیں پر، جو چاہیں بول لیں، تکونو، آپ لوگ ہوگے، کیا ہوگا؟ یأتی بکم، تمہیں لے آئے گا، یأتی بکم، تمہیں لے آئے گا، اللہ، یأتی بکم، آپ کو لے آئے گا، اللہ، جمیعاً، ایک ساتھ، جمیعاً، ایک ساتھ، ان اللہ، جی اس کا ذرا ترجمہ کریں جناب۔ ان اللہ بہت آسان ہے، جی آپ برابر میں کچھ سپورٹ کریں ان کو۔ ان اللہ، یہ آیت تو بارہا آ چکی ہے، اور بے شک اللہ علی کل شیء، جی، اور اچھا جی جناب، علی کل شیء قدیر، چلیے پورے کر دیجئے۔ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، جی سب پہ قادر ہے، اور اچھا ترجمہ کوئی نہیں، اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہر چیز پر قادر ہے، سب تو سب ہے ہی، مگر ہر چیز بالکل کہ کوئی بھی ہو، سب میں چاہیں لوگ ہوں، سب میں چاہیں نون لیونگ چیزیں ہوں۔ خیر، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، طاقت رکھنے والا ہے اور قوت رکھنے والا ہے۔ تو جناب آیت کی شروعات ہو رہی ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کی ایک جہت ہے، ہر ایک کی ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، جس طرف وہ انسان رخ کیے ہوئے، ہر ایک کی ایک جہت اور سمت ہے جہاں وہ رخ کیے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہوا؟ قبلے کی طرف، بہت اچھے، قریب ہیں۔ کیا واضح کریں گے اپنی بات کو اور مزید؟ کیونکہ ابھی میں شک میں ہوں کہ شاید آپ کو بات معلوم بھی ہے اور نہیں معلوم ہے، کیونکہ جو آپ نے بات بولی وہ اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے، مگر لگ نہیں رہا ہے مجھے، اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ جی، جو بات بولی اپنے قبلے والی بات وہ صحیح ہے، بس اسے اور واضح کر دیجئے۔ جی، کوئی کریں گے؟ اپنے بھائی کی مدد کریں، تعاون کریں۔ جی جناب۔ یہ مطلب ہے کہ سب لوگ نماز ایک ہی قبلے طرف ڈائریکشن لے کے پڑھ رہے ہیں۔
مگر آیت کہہ رہی ہے ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، ایک جہت ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کی ایک جہت، ایک سمت ہے، ایک طرف ہے جہاں پر وہ انسان رخ کیے ہوئے. ان کا سب کا حق ہے، سب کا حق ہے کس پر؟ قبلے پہ. قبلے پر. اچھا، اور کوئی سٹیک بات ہے، بالکل درست والی بات. ڈائریکشن کر کے اسی ایک جگہ پہ پڑھنا ہے، مطلب اسی ایک جگہ پہ ڈائریکشن کرنا. جی سب کو ایک ہی جگہ جانا ہے، مطلب قیامت میں. ابھی دنیا ہے، دنیا میں وہاں نہ جائیں. خیر چلیے، تو آیت ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی ایک سمت ہے، ایک طرف ہے جہاں پر وہ رخ کیے ہوئے. یہاں اشارہ ہے 3 جماعتوں کی طرف، یہود، عیسائی اور مسلمان. یہود کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس، اور نصارہ کا بیت المقدس کا جو مشرقی کنارہ ہے، وہ لوگ وہاں پر رک کر کے اپنی عبادات کو ادا کرتے ہیں. بیت المقدس کا مشرقی کنارہ. اور مسلمانوں کیا ہے؟ بیت اللہ. یعنی ہر ایک کا ایک سمت ہے، ہر ایک کی ایک جہت ہے، ہر ایک کا ایک قبلہ ہے. ان کا قبلہ وہ ہے، ان کا کچھ اور ہے، اور ہمارا کچھ اور ہے. یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ابھی بات کیا چل رہی تھی کہ انہیں رسول اللہ کے حق ہونے کی بات مکمل معلوم ہے، ٹھیک ہے، قبلہ کیا ہے؟ برحق ہے. شروعات کیا ہو رہی ہے آیت کی؟ ہر ایک کی ایک سمت ہے، ہر ایک کی ایک طرف ہے جہاں پر وہ انسان رخ کیے ہوئے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اب یہود اور عیسائیوں سے آپ اس بارے میں مزید بحث نہ کریں. ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیے. ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، وہ اسے مان رہے ہیں، وہ اسے مان رہے ہیں. اب آپ مزید بحث نہ کریں اور آپ اپنے قبلے پر دھیان دیجیے. سمجھ رہے ہیں آیت کیا ہے؟ ہر ایک کا ایک قبلہ ہے اور وہ انسان وہاں پر ہی رخ کیے ہوئے. مطلب یہ جسے مان رہے ہیں اسے آپ ماننے دیجیے اور آپ اس بارے میں مزید بحث نہ کریں. بلکہ کیا کریں؟ وہ آگے فاستبقوا الخیرات، بحث نہ کریں اور زیادہ باتیں نہ کریں، بلکہ آپ بھلائیوں میں اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور بحث وغیرہ کو چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے، کیا کریں آپ؟ خیرات میں، بھلائیوں میں، بھلے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیے لفظ سبقت کا مطلب ہوتا ہے بازی لے کر جانا. سبقت مطلب بازی لینا. اور یہ بازی کب لے گا انسان؟ جب جلدی کا برتاؤ کرے گا نا. لوگ سست تھے اچھے کاموں میں، کیا ہو رہا ہے انسان؟ نہیں، میں جلدی سے آگے بڑھوں گا اور اچھے کاموں کر لوں گا. سبقت کیا؟ جلد بازی کرنا اور دوسروں سے بازی مان لے جانا کہ دوسرے وہ کام نہ کر پائیں اور ہم ان سے آگے بڑھ جائیں، یا کریں بھی تو ہم ان سے آگے آگے رہیں. یہاں سے ایک بہت ہی باریک بات ہمیں جاننے کو ملی، بہت ہی اہم بات ہے. وہ یہ ایک بات سنی ہوگی آپ نے کہ ہر جلد یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے. صحیح بات سنی؟ جہاں بھی جلدی ہو وہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا. لفظ سبقت میں بھی جلدی اور تیزی پائی جاتی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جلد بازی دنیاوی کاموں میں ہو تو وہ کام تو شیطان کا کام ہو سکتا ہے، لیکن دین کے کاموں میں جلد بازی مطلوب ہے. انسان سستی کا برتاؤ نہ کرے کہ ابھی چلو ابھی تو وقت ہے نماز کے قضا ہونے میں، اٹھ کے پڑھ لیں گے. نہیں جناب، جیسے ہی وقت ہو آپ پہل کریں اور سبقت لے جانے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، اور ایسی بہت ساری آیات ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگوں دوڑو. اور دوڑنے میں جلد بازی نہیں ہوتی. وَسَارِعُوا، دوڑو، جلد بازی کرو اللہ کی مغفرت پانے میں اور جنت کے پانے میں. یعنی آپ لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے اور سستی کا بالکل برتاؤ نہ کیجیے. خیر، تو حکم کیا ہے کہ یہ یہود آپ سے بے جا اعتراض کر رہے ہیں آپ پر اور آپ سے بہت بحث کر رہے ہیں. آپ ان کو اگنور کیجیے کیونکہ انہوں نے اپنے قبلہ مان لیا ہے. اور اب آپ اپنے قبلے پر دھیان دیجیے. فاستبقوا الخیرات، اور خیر میں، بھلے کاموں میں آگے بڑھنا شروع کر دیجیے. اور یاد رکھیے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، آپ جہاں کہیں ہوں گے رب العالمین آپ تمام کو ایک ساتھ لے آئے گا. آپ جہاں کہیں ہوں گے اللہ رب العالمین آپ سبھی لوگوں کو ایک ساتھ لے آئے گا.
یعنی یہاں پر علماء پیش کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم بات کہ آیت کی شروعات ہو رہی ہے ایک بنیادی بات سے، وہ تمہید ہے، اور اس کے بعد جو حکم ہے ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ، اور اس کے بعد حکم کی علت پیش کی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کیا ہے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر انسان کی ایک جہت ہے، ایک قبلہ ہے. یہ کیا ہے؟ بنیادی بات ہے. اب حکم ہے کہ اچھے کام کر لیجئے. پھر وہ حکم کرنا کیوں ہے؟ وہ وجہ پیش کی جا رہی ہے. کیا؟ آپ جہاں کہیں ہوں گے آپ پریشان نہ ہوں. آپ کے سارے کاموں کا بدلہ کون دے گا؟ رب العالمین آپ کو دینے والا ہے. تو پہلے بنیادی بات پیش کی گئی، پھر اس پر کیا ہو گیا؟ حکم. پھر کیا؟ اس کی علت موجود ہے. تو خطبے میں تمہید، حکم اور اس کی علت موجود ہے. خیر، اینما تکونوا، آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے رب العالمین آپ کو لے آئے گا. اب یہ جملہ خوشخبری والا بھی ہو سکتا ہے اور ڈرانے والا بھی ہو سکتا ہے. کیسے خوشخبری والا کیسے ہوگا؟ کہ آپ جہاں کہیں ہوگے اللہ آپ تمام کو لے آئے گا. اس جملے سے خوشخبری کیسے معلوم ہو رہی ہے؟ مرنے کے بعد ہم سب کو جمع کر دے گا. یہ خوشخبری ہے. تو یہ اس میں ایمان والوں کے لیے تو خوشخبری ہے نا، ان کا رزلٹ مل رہا ہے ان کو. تھوڑا اور واضح کریں، تھوڑا سارا اور، کیونکہ اس میں تو بہت خوشخبری نہیں مل رہی ہم لوگوں کو. کیونکہ اہل ایمان بھی ڈرتے ہیں جناب، اہل ایمان بھی ڈرتے ہیں اس دن سے. سمجھ رہے ہیں؟ جب بروز قیامت نبی کہہ رہے ہیں کہ نفسی نفسی، ان کا یہ حال ہے، تو یہ مسئلہ بھی ہے. یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بھلے کام کیجیے. آپ جہاں کہیں ہوں گے، آپ نے جہاں بھی اچھے کام کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ اعمال آپ کے سامنے پیش کر دے گا اور آپ کو اس کا بھرپور بدلہ دینے والا ہے. تو خوشخبری ہے، آپ پریشان نہ ہوں. وہ ذات کیا ہے؟ انصاف کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور دھمکی کیسے ہو سکتی ہے اس جملے سے؟ یہ خوشخبری والا پہلو تھا کہ خوشخبری مل رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اچھے کام کیجیے. اچھے کام کریں تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو بھرپور بدلہ دینے والا ہے. ہاں، اور دھمکی کیسے ہوگی؟ ایسے ہی برے کام کرنے کا بدلہ ملنا. کیسے؟ تھوڑا واضح کیجیے کہ کیا ہو. نہیں، ابھی ان کا حق ہے، پہلے آپ بتائیے. مطلب کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں تو ان کو بدلہ ملنا ہے، لوگ سب ایک ساتھ آئیں گے اور ان کو جی، اور کریں گے ان کی بات کو واضح. دنیا میں مل جاتا ہے، برا کرے گا تو آدمی. جی ٹھیک ہے. اور تھوڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سمجھیے. ایسے آڈینس سے کوئی بات پلے نہیں پڑ رہی ہے تو واضح کرنا پڑے گی بات کو. جی جی جناب، بات کچھ نہیں بول رہے ہیں آپ. کہہ رہے ہیں کہ جہاں کہیں ہوگے اللہ سب کو لے آئے گا. اس جملے سے دھمکی کیسے ہو سکتی ہے؟ خوشخبری دیکھ لی ہم نے کہ پریشان نہ ہو، جو اچھے کام کرو گے اللہ آپ کو بھرپور بدلہ دینے والا، یہ خوشخبری ہے. ڈرانا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی آپ بولیں گے جناب، ابھی ذہن بنا ہے. جب اچھا عمل دیکھتے ہیں تو سب برے عمل کو اثر کو بتائیں. بہت اچھے، بہت اچھے. خیر، اور کوئی صاحب؟ جی مطلب جو آدمی چاہے تو برا کام نہیں کرے، تو پھر اگر وہ برا کام کرے گا تو ان دی اینڈ اس کا حساب کتاب ہونا ہے. بہت اچھے، کام کا بھی ہونا ہے. بہت اچھے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اللہ ڈرا رہا ہے کہ جہاں کہیں ہوگے، جیسے کام کرو گے، اللہ ان تمام کاموں کو لے کے آئے گا، تمہیں لائے گا اور ان کا تمہیں برا بدلہ دینے والا ہے. اسی کا جس الٹا تھا. اچھے کام کرو گے، جہاں کرو گے حاضر کر دے گا اور بدلہ اچھا دے دے گا. اور برے کام کرو گے پریشان نہ ہو اور بے فکر نہ ہو، لائیں گے تمہیں اور ان کا آپ کو بھرپور جو برا بدلہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو دیا جائے گا. اور آیت کی اینڈ ہو رہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب العالمین ہر بات پر قادر ہے. تو وہ آپ کو ہر جگہ سے لانے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایک حکمت اور ریزن کے تحت قبلہ بدلنے پر بھی قادر ہے. اور تم لوگ ان نبی کو آخری نبی نہ مانو، وہ اس نبی کو عزت دینے پر بھی قادر ہے. ہر بات ہے یہاں پر، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ قبلہ بدلنے پر بھی قادر ہے. آپ نبی کو رسوا کرنا چاہیں، وہ نبی کو عزت دینے پر بھی قادر ہے. اور آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ کے کیسے بھی اعمال ہوں، وہ ہر اچھے برے بدلہ دینے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے. ایک آیت اور کر لیتے ہیں میرے خیال سے، ابھی وقت ہے. جی اس کے بعد دیکھیے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَمِنْ حَيْثُ، اور
جہاں سے, ومن حیث اور جہاں سے, یا پھر یہ بول لیجیے جہاں کہیں سے, لے لیجیے ہے نہیں, ومن حیث اور جہاں کہیں سے, خرجتا آپ نکلیں, ومن حیث اور جہاں کہیں سے, خرجتا آپ نکلیں, فولی تو آپ موڑ لیجیے, فولی تو آپ موڑ لیجیے, وجہ کا اپنے چہرے کو, وجہ کا اپنے چہرے کو, شطر الطرف, شطر الطرف, المسجد الحرام مسجد حرام کے, ومن حیث اور جہاں کہیں سے, خرجتا آپ نکلیں, فولی تو آپ موڑ لیں, وجہ کا اپنے چہرے کو, شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف, وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ, وَإِنَّهُ اور بے شک وہ, یہی ہے نا آیت, کوئی چھوٹ تو نہیں رہی, وَإِنَّهُ اور بے شک وہ, لَلْحَقُّ حق ہے, وَإِنَّهُ بے شک وہ, لَلْحَقُّ حق ہے, مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے, مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غافل نہیں ہے. یہ آیت پہلے کئی بار آ چکی ہے, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غفلت میں نہیں ہے, عَمَّا ان چیزوں سے, تعملون جو آپ کرتے ہو, یعنی آپ کے اعمال سے غفلت میں نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر پھر سے حکم دیا جا رہا ہے, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ آپ جہاں کہیں سے نکلیں, آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف متوجہ کر لیجئے. لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, میں بتاؤں. پہلی آپ آیت نمبر 144 میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ نے نبی کو حکم دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حکم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے. وہاں پر ہمیں یہ پہلے یہ حکم دیا جا چکا ہے. اب اس آیت میں پھر سے حکم مل رہا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے. تو باتیں تو ریپیٹ ہو رہی ہیں نا, اور یہ اصول ہے کہ رب العالمین باتوں کو بلا وجہ ریپیٹ نہیں کرتا ہے, کچھ تو راز ہوگا نا. جی جناب, تو کیا راز ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایک ہی بات کو دو بار پیش کیوں کیا جبکہ یہ بات پہلے ہی معلوم ہو چکی؟ اہمیت کے لیے. چلیے یہ بات لوگ نہیں مانیں گے, یہ بات ہم مان لیں گے کہ جو اہل ایمان ہیں, مگر جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ بات نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے اہمیت نہیں اس چیز کی, تو وہ کیسے ہماری بات مان لیں گے؟ اس بات کو امپورٹنس دینے کے لیے. اہمیت امپورٹنس کو ہی بولتے ہیں. یہ اس کا تو نہیں ہے جو سفر میں ہوتے ہیں. بہت اچھے, ماشاءاللہ, احسنت, بارک اللہ فی علمک, اللہ آپ کے علم میں برکت دے, آمین یا رب العالمین. آمین بولیے آپ, ماشاءاللہ. خیر, شروعات کیا ہو رہی ہے؟ آپ جہاں سے نکلیں, یہاں سے علماء بولتے ہیں کہ وہاں جو حکم تھا وہ کیا تھا, جب آپ اپنے گھر میں مقیم ہوں تو آپ کیا کریں, اس اور متوجہ ہو جائیں. اور جب آپ سفر میں ہوں, خرج تھا, جب آپ نکلیں, جب آپ سفر میں ہوں تو سفر میں بھی آپ کو مسجد حرام کی طرف کیا کرنا ہے, متوجہ ہونا ہے. کیوں؟ کیا یہ بات کامن نہیں تھی کہ انسان سفر میں ہو تب بھی حکم کیا تھا پہلے, اپنے چہرے کو اس طرف متوجہ کر لیجئے. اب چاہے انسان گھر میں ہو یا پھر سفر میں ہو, الگ سے سفر کا ذکر کیوں؟ سوال سمجھیے, پہلے حکم آ چکا ہے نا کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کیا کر لیجئے, متوجہ کر لیجئے. تو وہ حکم کیا تھا؟ سفر اور حضر, مطلب گھر اور سفر دونوں کے لیے تھا, مگر یہاں پر حکم کس لیے ہو رہا ہے؟ سفر کے لیے ہو رہا ہے. تو سفر کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی, سفر کو خاص کیوں کیا رب العالمین نے؟ بہت آسان جواب ہے, وضاحت کے لیے. کیسی وضاحت؟ پہلے 1 منٹ رکیے اور اس لے لوں میں. ہاں جی جناب, بہت آسان ہے, کبھی کبھار آسان بھی مشکل ہو جاتا ہے, شاید وہی ہو گیا ہے. کیونکہ نبی سفر کرتے تھے ایمان پھیلانے کے لیے, اسلام. نبی کے اسفار تو کم رہے ہیں دعوت دین کے لیے, باقی جو صحابہ تھے ان کے اسفار کافی رہے ہیں دعوت دین کے لیے. اسفار مطلب سفر کی جمع ہے, سفر. جی, ڈاؤٹس آ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے نماز پڑھیں یہ سفر میں. وہ آیت ڈاؤٹ سے خاتمہ کر رہی تھی, سفر میں ہو حضر میں ہو, قبلہ رخ ہی ہونا ہے آپ کو. جی جناب. جو زبان میں آ رہا ہے کہ سفر ہو یا مسافر مقیم ہو, نماز نہیں چھوڑنی اور قبلہ کی طرف. اب بتائیں کیا کیسی وضاحت؟ یہی وضاحت ہے
جی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جب بھی انسان پر مشقتیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو اسلام ہمیں کچھ راحتیں اور چھوٹ دے دیتا ہے. تو یہ بات سوال آ سکتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہم گھر میں ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس اور متوجہ ہونا ہے, لیکن جب ہم لوگ سفر میں ہوں تو ہمیں قبلے کا آئیڈیا تو ہوتا نہیں ہے. تو انسان کیا کرے, تو کہیں یہ لوگ سوچ لیتے کہ ہاں بھائی جب سفر میں ہو تو جس طرح سے اور جگہ پر چوائس اور چھوٹ مل جاتی ہے تو شاید قبلے میں بھی کیا مل جائے, چوائس اور چھوٹ مل جائے. سمجھ رہے ہیں بھائی, سفر میں حکم کیا ہے کہ جب آپ کی 4 رکعت بعد آپ نماز ادا کریں تو کتنی پڑھ لیجئے, 2 پڑھ لیجئے. کیوں؟ مشقت ہوتی ہے. تو انسان یہ نہ سوچے کہ جب سفر میں ہو تو قبلہ رخ ہونے میں بھی کیا ہے, چوائس اور آسانی ہے کہ چاہیں تو ہوں چاہیں تو نہ. اللہ نے یہ بات ختم کر دی کہ نہیں, اگر آپ سفر میں بھی ہیں, سفر میں مشقت ہو تب بھی آپ کو قبلہ رخ ہی ہونا ہے. اب دیکھیے اس زمانے میں یہ تو مشقت تھی کہ بھائی قبلہ کی ڈائریکشن کیا, ہمیں یہ بات نہیں معلوم تھی. آج یہ باتیں کیا ہیں, بہت ہی کامن ہیں. تو ایسے ذرائع ہمارے پاس ہیں جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں, قبلے کی جو ڈائریکشن ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. خیر, تو مقصد کیا ہے, کوئی انسان یہ نہ سوچے جو ہم لوگ سفر میں پہنچ جائیں تو شاید قبلہ رخ ہونے میں کیا ہے, ہمیں چوائس اور اختیار مل سکتا ہے. اس کی وضاحت ہے کہ اگر آپ سفر میں بھی ہوں تبھی یہ کیا کرنا ہے, آپ کو قبلہ رخ ہی ہونا ہے. اور اللہ نے یہاں پر کیا حکم دیا, اپنے نبی کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی ذات سے حکم دیا ہم لوگوں کو کہ جب آپ لوگ بھی سفر میں ہوں تب آپ کو بھی کیا کرنا ہے, وہاں پر قبلہ رخ ہونا ہے, سوائے ایک حالت کے میں بتاؤں نفل نماز کے علاوہ. کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے, ایک پاسبلٹی ہے کہ انسان ایسی جگہ پر پھنس جائے جہاں پر انٹرنیٹ وغیرہ کام نہ کرے, جہاں پر نیٹ کام نہیں کر رہا ہو اور ایپ وغیرہ جو بھی چلتی ہیں آن لائن وہ کام نہیں کر رہی ہوں, تو انسان کو قبلے کی ڈائریکشن نہیں معلوم ہو رہی ہو. تو انسان کوشش کر لے, ڈھونڈ لے کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے, اور پھر اس طرف کیا کر لے, وہ انسان متوجہ ہو جائے. لیکن بعد میں کیا معلوم ہوا کہ وہ جہت تو تھی ہی نہیں, قبلہ یہاں تھا اور آپ نے نماز کیا کر لی, یہاں پڑھ لی. تو انشاءاللہ پھر اس بات پر آپ سے پکڑ نہیں ہونے والی ہے, کیونکہ آپ نے کوشش کر لی تھی, آپ نے ڈھونڈ لیا تھا, لیکن آپ کیا ہیں, بری الذمہ ہے. ٹھیک ہے. خیر, ایسے اور بھی حالات جہاں پر علماء بولتے ہیں کہ قبلہ رخ اگر انسان نہ ہو تب بھی چل جائے گا. جیسے نفل نماز پڑھے انسان, تو نفل نماز کے لیے خاص کر سفر میں, جب انسان سفر میں نفل نماز پڑھے تو قبلہ رخ ہونا کیا ہے, ضروری نہیں ہے. ہو جائے اچھی بات ہے, نہ ہو تو انسان گنہگار نہیں ہوگا. خیر, اس کے بعد ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, بے شک یہ بھی کیا ہے, آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے مطلب, یہ حکم بھی یا یہ قبلے کا بدلنا بھی یا پھر اللہ کے نبی کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم, تمام کیا ہے, تمام باتیں حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, رب العالمین آپ کے اعمال سے بالکل بھی بے خبر اور غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بات پہلے بھی آ چکی کئی بار کہ اللہ نے اپنی ذات سے یہاں پر انکار کیا ہے کہ اسے مکمل علم ہے اور وہ آپ کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تو صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں, اللہ کی صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں جناب. پہلے پوزیشن والے لوگ, جی جناب, اللہ کی صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں. نمبر 1, یہ سوال آیا تھا ٹیسٹ میں, بس 1 منٹ, ایک تو ثابت کری ہے اور نہیں صرف پہلی والی کون سی ہے, جان بتائی. اللہ نے ثابت کی, ایک ہو گئی. دوسرے کون سا آپ سے, پوزیشن والے نہیں آئے کیا؟ جی جناب, جو مطلب نہیں بتائیں گے, جیسے اللہ نے نہیں بتائی ہیں. ایک تو انکار کریں گے کہ غافل نہیں ہے, دوسری سب کچھ دیکھتا ہے جو خود بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات جو اللہ نے خود کے لیے ثابت کی ہیں, اور دوسری بات جو اللہ نے خود سے نفی کی ہے, وہ یہاں پر ذکر ہے. رب العالمین نے خود سے نفی کی کہ وہ غافل نہیں ہے, اور ثابت کیا سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. نفی کی کہ اس کے پاس غفلت نہیں ہے, اسے یا اونگ اور نیند نہیں آتی ہے, یا جو اور بھی صفات جس کا اس نے خود سے انکار کیا ہے. خیر, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن سے مزید قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.